میں اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس کی حالت دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں رونے لگا۔ اچانک کھانے کا ایک پیالہ میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ پھر اس شخص نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی تو ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ الرحمہ الکوی فرماتے ہیں کہ میں حجاز مقدس کے ارادے سے سفر پر نکلا تو میں نے کسی کو اپنا ہم سفر نہ بنایا۔ سفر کے دوران جب میں ایک بیابان میں پہنچا تو میرا زاد راہ ختم ہو گیا۔ جب میں ہلاکت کے قریب پہنچ گیا تو اچانک مجھے صحرا میں ایک گھنا درخت نظر آیا جس کی شاخیں زمین پر لٹک رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس درخت کے سائے میں بیٹھ جانا چاہیے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کا حکم پورا ہو جائے، یعنی مجھے موت آ جائے۔ جب میں اس درخت کے قریب پہنچا اور اس کے سائے میں بیٹھنے کا ارادہ کیا تو اس کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی نے میرے چمڑے کا تھیلا پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اس میں بچا کھچا پانی بہہ گیا، جس سے مجھے بچنے کی کچھ امید نہ تھی۔ اب تو مجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا، لہٰذا میں اس درخت کے سائے میں گر کر ملک الموت علیہ السلام کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ آ کر میری روح قبض فرما لیں۔ اچانک میں نے ایک غمگین آواز سنی جو کسی غمزدہ کے دل سے نکل رہی تھی۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ اے میرے اللہ، اے میرے آقا و مولا عز و جل، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو اس میں اضافہ فرما تاکہ اے ارحم الراحمین تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ سن کر میں اٹھا اور اس آواز کی سمت چل دیا تو میں نے ایک حسین و جمیل شخص کو دیکھا جو ریت پر پڑا ہوا تھا اور بہت سے گدھ اسے گھیرے ہوئے تھے اور اس کا گوشت نوچنا چاہتے تھے۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دے کر کہا، اے ذوالنون، جب زاد راہ ختم ہو گیا تو پانی بہہ گیا تو نے ہلاکت اور فنا کا یقین کر لیا۔ میں اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس کی حالت دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں رونے لگا۔ اچانک کھانے کا ایک پیالہ میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ پھر اس شخص نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی تو ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ذوالنون، کھا پی لو کیونکہ تمہارا بیت الحرام پہنچنا نہایت ضروری ہے، مگر اے ذوالنون، میرا ایک کام ضرور کرنا۔ اگر تم میرا کام کرو گے تو تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ میں نے پوچھا، وہ کام کیا ہے؟ فرمایا، جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دے کر دفنا دینا اور ان وحشی پرندوں سے چھپا کر یہاں سے چلے جانا۔ پھر جب تم حج ادا کر لو تو بغداد شہر چلے جانا۔ جب تم باب زعفران میں داخل ہوگے تو تمہیں وہاں کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہوں نے مختلف رنگوں کے لباس پہن رکھے ہوں گے۔ تم وہاں ایک کم سن جوان کو پاؤ گے جسے اللہ عز و جل کے ذکر سے کوئی چیز غافل نہ کرتی ہوگی۔ اس نے ایک کپڑا کمر پر باندھ رکھا ہوگا اور دوسرا کندھے پر باندھ رکھا ہوگا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی وجہ سے لکیریں پڑ گئی ہوں گی۔ تم اس سے ملنا، وہ میرا بیٹا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے میرا سلام کہنا۔ حضرت سیدنا ذوالنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بات کر کے فارغ ہوئے تو میں نے انہیں یہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے سنا۔ پھر انہوں نے ایک آہ بھری اور اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میرے سامان میں ایک قمیص تھی جسے میں نے بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ پھر میں نے انہیں اس پانی سے غسل دیا اور کفن پہنا کر ریت میں دفنا دیا اور بیت الحرام کی طرف چل دیا۔ مناسک حج ادا کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ زیارت سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بغداد شہر کا رخ کیا اور عید کے دن بغداد پہنچا۔ میں نے وہاں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے پایا۔ انہوں نے مختلف رنگوں کے لباس پہن رکھے تھے۔ جب میں نے نظر دوڑائی تو اس نوجوان کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے پایا جسے کوئی قیمتی چیز بھی علام الغیوب عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کر سکتی تھی۔ اس کے چہرہ پر غم کے آثار واضح تھے اور اس کے رخساروں پر آنسوؤں کی وجہ سے دو لکیریں
پڑ گئی تھی۔ وہ یہ اشعار پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے: تمام لوگ عید کی خوشیوں میں مگن ہو گئے اور میں واحد بے نیاز اللہ عز و جل سے خوش ہوں۔ سب لوگوں نے عید کے لیے کپڑے رنگے اور میں نے ذلت اور بدری رنگت والے کپڑے رنگے ہیں۔ تمام لوگوں نے عید کے لیے غسل کیا ہے اور میں نے جگر کو آنسوؤں کے ساتھ غسل دیا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا: والد گرامی کے قاصد کو خوش آمدید۔ میں نے پوچھا: تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں تمہارے والد صاحب کا قاصد ہوں؟ اس نے جواب دیا: اسی نے جس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ نے انہیں صحرا میں دفن کیا۔ پھر وہ کہنے لگا: اے ذوالنون، کیا یہ آپ گمان کر رہے ہیں کہ آپ نے انہیں صحرا میں دفن کر دیا ہے؟ خدا عز و جل کی قسم، میرے والد صاحب کو سدرۃ المنتہا پر اٹھا لیا گیا ہے۔ اب آپ میرے ساتھ میری دادی کے پاس چلیے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ جب وہ مکان کے دروازے پر پہنچا تو آہستہ سے دستک دی۔ ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو بولی: میرے حبیب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی زیارت سے مشرف ہونے والے کو خوش آمدید۔ میں نے پوچھا: آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی: اسی نے جس نے یہ بتایا کہ تم نے اسے دفن کیا ہے اور تمہارا کفن تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اے ذوالنون، مجھے اپنے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، اللہ عز و جل میرے بیٹے کے بوسیدہ لباس پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا: اے ذوالنون، یہ تو بتاؤ کہ تم میرے بیٹے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے ٹکڑے کو کیسے رخصت کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے اسے بے آب و گیاہ جنگل میں ریت اور پتھروں کے درمیان تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے پروردگار رب غفار عز و جل سے جو امید باندھ رکھی تھی وہ پوری ہو گئی۔ جب اس بڑھیا نے یہ بات سنی تو اس نوجوان کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نہیں جانتا کہ انہیں آسمان نے اٹھا لیا یا زمین شک ہوئی اور دونوں اس میں سما گئے۔ میں انہیں گھر کے مختلف گوشوں میں تلاش کرتا رہا مگر وہ نہ ملے۔ پھر میں نے ہاتف غیب سے آواز سنی۔ ایک کہنے والا کہہ رہا تھا: اے ذوالنون، خود کو مت تھکاؤ۔ میں نے پوچھا: وہ کہاں چلے گئے؟ جواب ملا: شہداء مشرکین کی تلواروں سے مرتے ہیں جبکہ یہ محبین رب العالمین عز و جل کے شوق میں مرتے ہیں تو انہیں نور کی سواریوں پر بٹھا کر عزت والے بادشاہ کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے میرا چمڑے کا گمشدہ تھیلا بھی مل گیا اور جو کفن میں نے اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہنایا تھا وہ بھی اسی طرح لپٹا ہوا مل گیا جیسے پہلے تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔